جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے ثانیہ دستہ حقوق العباد۔ سوشل میڈیا تے ایک خبر بہت گردش کر رہی ہے۔ چند دن پہلے دسکے کے اندر ایک سس نے اور ایک نند نے مل کے، یعنی کہ شوہر کی والدہ اور وہ دی ہمشیرہ نے مل کے حاملہ عورت جو کہ انہوں دی بیٹی ہے اس کا بہت ہی بے دردی دے نال قتل کیتا ہے۔ پھر اتنے شفاف قسم کے انہوں نے ذہن سن کہ خالی قتل دے انہوں کا دل مطمئن نہیں ہویا، اس کے جسم کا مسئلہ کیتا گیا کہ جسم کے ٹکڑے کیتے گئے، مختلف کپڑیاں دے اندر بن کے مختلف مقامات پہ سٹے گئے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے نقل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان دے وجود کے اندر کمالات رکھے نے انہاں چیزاں دے وچوں ایک غصہ بھی ہے۔ جڑا انسان اپنے غصے تے قابو پا لے اور اپنے آپ کو دین متین دا پابند کر لے، وہ انسان دا درجہ اللہ رب العزت فرشتیاں تو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو انسان اپنی خواہشات اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکے وہ انسان حیوانات تو بھی بدتا ہے۔ یہ دو ہی چیزاں نے انسان کے وجود کے اندر، اور کتنی صفات اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کے اندر رکھیاں، یہ خود انسان اگر غور کرے تو شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی صفتاں انسان دے وجود دے اندر نے۔ یہ انسان اگر اپنے آپ سے غور و فکر کر لینا، خالی اپنی ذات دے اللہ رب العزت نے من کتنے کو مقام اور رتبے عطا فرمائے اور کتنی چیزاں میرے وجود کے اندر رکھیاں، جدوں غور و فکر کر لے اور غور و فکر کرن تو بعد اس رتبے اس مقام کو سنبھالن کی کوشش کرتا ہے تو پھر سمجھو کامیاب ہو گیا۔ مخلوقہ اللہ رب العزت دیاں بے شمار نے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان دے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے عقل رکھی، عقل۔ پرندے درندے حیوان جتنے بھی جانور ہیں نا، انہاں دے اندر شعور نہیں۔ حیوانات کے اندر جس طرح دا انسان کے اندر شعور ہے، انہاں دے اندر شعور نہیں۔ کیوں؟ انہاں دی پیدائش کا مقصد کچھ ہو رہے، انسان دی پیدائش کا مقصد کچھ ہو رہے۔ جتنی بھی کائنات کے اندر اشیاء نے، جتنی بھی مخلوقہ نے اللہ رب العزت دیاں، ہر مخلوق دا فائدہ انسان ملتا ہے۔ ساری سمجھ نہ آوے ایک الگ بات ہے کہ سن نہیں پتا اس چیز کا کی فائدہ ہے،
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی ویکھی کرلی ایک دیوار دے ہوتے تے ویکھ دیا دل دے اندر خیال آیا کہ پروردگارا انہیں کیوں پیدا کیتے؟ تو اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ہے میرے کلیم تیرے تو پہلا کرلی سوال کر لے سی اے اللہ موسیٰ نے کیوں پیدا فرمائے؟ تیرے تو پہلا یہ سوال کر لی سی کہ انہیں کیوں پیدا کیتے؟ مقصد حیات انسان کی پیدائش کا مقصد جو کائنات دے رب نے بیان کیتا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتے ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں میں عرض کر رہا کہ خالق کائنات نے انسان عقل عطا فرمایا، افسوسناک بات ہے وے اساں اس عقل نے استعمال کیتا ہے، بہت زیادہ اس عقل استعمال کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، کرتے رہے اور کر دے رہن گے۔ یہ نہیں ہویا کہ اس عقل کا استعمال نہیں کیتا لیکن غلط جگہ تے۔ افسوسناک بات ہے کہ عقل کا استعمال کیتا لیکن غلط جگہ تے۔ کس طرح؟ اپنی عزت نو بڑھان دے واسطے اساں اس عقل دا استعمال کیتا کہ نہیں کیتا؟ ساڈی اس کام دے اندر عزت ہے، اس کام دے اندر ساڈا وقار ہے، لوکاں دی نظراں دے اندر واہ واہ ساڈی اس عمل نال ہے، اساں اس عمل نال دہرایا، بڑی پیچیدگی دے نال اس عمل نو ادا کیتا تاکہ لوگ جڑے نے او مینوں اچھا آکھن، اپنی عزت و وقار دے واسطے اساں اس عقل نے استعمال کیتا لیکن اپنا کاروبار بڑھان دے واسطے اساں اس عقل نے استعمال کیتا لیکن اس دنیا دی خوشی مسرت حاصل کرن دے واسطے اساں اس عقل نے استعمال کیتا اپنی اولاد دے کس انداز دے نال اعلیٰ تعلیم دین دی کوشش کیتی جو کہ اعلیٰ نہیں سی، اسا ایک معیار بنا لیا، سٹنڈر بنایا کہ اے ہی آلہ ہے لیکن آلہ وہ ہے نہیں سی، عقل ایتھے استعمال کیتا لیکن عقل استعمال ہوندہ اللہ دی معرفت دے واسطے، اللہ دی پچھان دے واسطے کہ او رب ہے جس نے سن پیدا فرمایا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں جدوں یہ عقل اپنے صحیح مقصد دے استعمال ہوندہ، جے اگر اسا دنیا دے اندر رہ کے مال کمان واسطے عقل استعمال کیتا تے مال کما لیا، اگر اسا عزت کمان واسطے عقل استعمال کیتا تے ظاہر اسا عزت کما لئی، اسا شان و شوکت دے واسطے اچھا مکان بنایا عقل استعمال کیتا ظاہری طور تے اسا شان و شوکت بنا لئی۔ اس گل دی دلیل ہے اگر انسان اللہ رب العزت دی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اس عقل نو استعمال کرتا دینے معرفت حاصل کر سکتا سی کہ رب نے انسان نہ ہی بے وقوف بنایا نہ ہی لاوارث چھوڑیا ہے، مالک حقیقی اور مالک کل وہ آپ ہے، اور سن پیدا فرما کے اس زندگی نو مکمل گزارن دے واسطے اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن کا نزول فرما کریا۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں خالی اس انسان پیدا نہیں کیتا، اللہ رب العزت نے اس انسان دی تربیت دے واسطے 1,24,000 کم و بیش نبی و رسول بھیجے، آئے نا 1,24,000 کم و بیش نبی و رسول دنیا دے تشریف لے آئے، مختلف ٹائمہ دے اندر، مختلف وقتاں دے اندر، مختلف قوماں دے، مختلف قبیلیاں دے، مختلف شہراں دے، مختلف ممالک دے انبیاء ہوندے رہے، آکے انسان دس دے رہے اے انسان اللہ رب العزت نے دن عظیم بنایا ہے، تین عظمت اس مقصد واسطے عطا کی ہے کہ اس نے اپنے قدرت دے ہتھنال بنایا ہے، ایک انسان نہیں صرف انسان، ہر چیز کائنات دے اندر جو کچھ ہے کریم رب نے فرمایا کن ہو جا فیکون، بس ہو
ہو گئی. آسمان دے واسطے کن لفظ استعمال فرمایا, زمین بنائی کن لفظ استعمال فرمایا, اپنا عرش اور کرسی بنائی کن استعمال فرمایا, اور جتنیاں مخلوقاں رب دیاں ہیں کن استعمال فرمایا, پیدا ہو گئی. لیکن جدوں آئی حضرت انسان دی گل, کریم رب جاندا کون دے نال جے آسمان بن سکدا ہے, انسان دے ایڈا سارا. اللہ دے آسمان دے قریب معیار دے اندر یا زمین دے حساب دے اندر انسان دی پیمائش کیتی جائے تے ایک ذرہ بندا ہے نا, ذرے تو بھی گھٹ بندا ہے. ایدی کی وجود سی, کی ایدی حیثیت سی, لیکن اس کریم رب نے اس حضرت انسان نو کون دے نال نہیں بنایا. رب کائنات نے اس انسان نو اپنے قدرت دے ہتھاں نال بنایا ہے. ہن اس قدرت دے ہتھاں نال کون بندہ ایک تصور بھی نہیں کر سکتا. جتنی وڈی دی قدرت ہے اوویں دے او دے ہاتھ نے, جویں دی او دی شان ہے اوویں دی او دے بنان دے انداز ہیں. اپنے قدرت دے ہتھاں نال اس انسان نو خود بنایا, اور ہر انبیاء نے آ کے دسیا کائنات والے رب نے تانوں بڑی عظمت والا بنایا. سبحان اللہ, رب نے بڑی عزت والا بنایا ہے, بڑی شان والا بنایا ہے. تو امام الانبیاء دے غلاموں, انبیاء دا سلسلہ چلدا رہا, چلدیاں چلدیاں اختتام پذیر ہویا میرے اور تواڈے کریم لجپال آقا دی ذات. یہ سلسلہ تربیت والا, انسان دی تربیت والا, اس سلسلہ ختم ہویا لجپال محبوب علیہ السلام دی ذات دے کہ آقا علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. پھر سنو, آقا علیہ السلام نے ہر مسلمان جڑا کلمہ گوئے جان دا صرف اور صرف تبلیغی دور جڑا آقا علیہ السلام دا صرف اور صرف 23 سال. کتنا سال؟ 23 سال. 40 سال تو بعد جب 40 سال مکمل عمر مبارک ہوئی, پھر او جو تاج رب دی ذات نے عطا کر کے دنیا دے اندر بھیجیا سی, تاج نبوت, ختم نبوت دا تاج, او پہنے جب دنیا دے اندر تشریف لے آئے 40 سال دا عرصہ گزار دیتا. ہون اس تاج دے ظہور دا وقت آیا تو 40 سال تو بعد اعلان نبوت آقا علیہ السلام نے فرمایا. اگر اس دور کی تھوڑی جی تاریخ پڑھی جائے, سیرت دی کتب پڑھیاں جان, تو پتہ چلتا ہے کہ او جڑا 40 سالہ پہلا دور سی حضور دی ذات تو ہٹ کے جڑا معاشرہ سی او کس قدر صفاق لوگ سن, کس قدر ظالم لوگ سن, کس طرح بے حس لوگ سن کہ اپنے والدہ دی عزت نہیں, والد دی عزت نہیں, بڑے دی عزت نہیں, چھوٹے دی شفقت نہیں, کسی امر دا کوئی رحم موجودہ دے اندر نہیں. ایک ذات اپنی, پھر اپنی, اور پھر اپنی اگلی ذات کوئی بھی نہیں سی. لوگاں دے دلاں دے اندر کوئی کسی امر دا رحم نہیں سی. ٹردے پھرتے زندہ جانوار دا جتھوں دل کرنا گوشت اتار کے تو انہوں پکا کے کھا لینا, اس نو بڑا جی ظلم ہو سکتا ہے کوئی؟ اتنے صفاق قسم جو لوگ سن, لیکن کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما کے 23 سال تربیت فرمائی. سبحان اللہ, کتنا عرصہ جی؟ صرف 23 سال کریم محبوب علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی. اس 23 سال دے اندر, بعد وچ نہیں, اس 23 سال دے اندر آقا علیہ السلام کی پاک حیاتی ظاہری حیات مبارک جو ہے نا, اس دے اندر اتنا حسین ماحول, اتنا اعلیٰ ماحول کہ اس ماحول ورگا کائنات دے اندر نہ رب نے پہلا بھیجا ہے نہ بعد بھیجا ہے. سبحان اللہ. اے میرے کریم علیہ السلام کی 23 سالہ تبلیغ دا اثر سی. تو عرض یہ کرنا چاہنا جو ایڈس کا دے اندر واقعہ پیش آیا ہے, ہون تک اسی سنتے رہنے اکثر اوقات ہر بندے یہ لفظ بولتا ہے, ہر بندے کی سوچ ایک خیال ہے کہ اکثر اوقات مردہ کو ظالم قرار دیتا جاتا ہے کہ مرد ظالم ہے. یہی ہوتا ہے نا ساڈے ملک دے اندر ایک تاریخ ہے, شاید مارس دے اندر ایک وقوع پیش ہوتا ہے یا مئی دے اندر ایک تاریخ ہے, عورتاں لے کے بینر تے چوکا شہر دے چوکاں دے اندر نکل دیاں نے, بازاراں دے اندر یا گلیاں سڑکاں تے نکل کے آندیاں نے کہ میرا جسم میری, نکل دیاں نا, میرا جسم میری